لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں الحمدللہ، وہ ہیں عطائے مفتی اعظم ہند، نائب مفتی اعظم ہند، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ سفر کی 6 تاریخ 1421 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ سفر کی 6 تاریخ کو سفر کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں حضرت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے شارح بخاری کی فتویٰ نویسی۔ آپ کا ایک پہچان تو احادیث کی دنیا میں بھی ہے الحمدللہ۔ آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھ کر کے الحمدللہ اہل سنت پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ ساتھ میں فتویٰ نویسی بھی آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، بہت بڑا حصہ تھا۔ آپ نے اپنی زندگی الحمدللہ کہا جائے تو فقہ اور فتویٰ کے لیے لگا دیا تھا۔ بڑا کام تھا فتویٰ کی دنیا میں آپ کا۔ فتویٰ شارح بخاری، آپ کے جو فتاوے ہیں اس کا مجموعہ بھی الحمدللہ شائع ہو چکا ہے۔ آپ کی فتویٰ نویسی پر کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ شارح بخاری، فتاوی شارح بخاری کے جلد 1 میں اس کے شروع میں ہی الحمدللہ سراج الفقہاء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب مصباحی مد ظلہ العالی کا جو مضمون ہے، اسی مضمون سے فائدہ لیتے ہوئے میں انشاءاللہ شارح بخاری کی فتویٰ نویسی پر کچھ باتیں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ 1361-62 ہجری میں شارح بخاری نے اپنے بارے میں خود بیان فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں بریلی شریف مدرسہ مظہر الاسلام مسجد بی بی جی میں دورہ حدیث کے ساتھ حضرت مولانا سردار احمد محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ طلباء کو، جن میں بھی تھا، بلا کر فرمایا کہ یہ فتویٰ کی ڈاک رکھی ہوئی ہے، آپ لوگ اسے لے جائیں اور لکھیں۔ الحمدللہ محدث اعظم پاکستان نے کچھ طلباء کو بلایا، اور جن طلباء کو بلایا ان میں شارح بخاری بھی ہیں، اور بلا کر کے فرمایا کہ کچھ فتوے کے ڈاک ہے، یعنی کچھ سوالات آئے ہیں ڈاک کے ذریعے سے، ان سوالات کو سب لوگ اٹھا کے لے جاؤ اور جواب لکھ کر کے لاؤ۔ تو شارح بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے 2 ڈاک دی، 2 سوالوں کا جواب مجھے لکھنے کو کہا گیا۔ ان میں سے ایک میں رضاعت کا مسئلہ تھا، دوسرے میں محرم کے سپاہی بننے کا، اور انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ استعانت باولیاء اللہ کے بارے میں بھی سوال تھا۔ پہلے میں نے یہی فتویٰ لکھے، اس کے بعد اور بھی ڈاک دیتے رہے اور اسے میں لکھتا رہا۔ تصحیح کے لیے، درست کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں پہلا فتویٰ پیش کیا، مگر اللہ کا فضل ہے تصحیح کی ضرورت پیش نہیں آئی، پہلے سے ہی پورا فتویٰ الحمدللہ درست تھا۔ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پہلا فتویٰ رضاعت کے بارے میں لکھا تھا، اس لیے میں نے بھی پہلا فتویٰ رضاعت ہی کے بارے میں لکھا۔ امام اہل سنت کی حیات کے ساتھ ایک خاص بات یاد رکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت نے بے شمار فتوے لکھے ہیں۔ آپ کے بے شمار فتووں میں سب سے پہلا فتویٰ جو آپ کی زندگی کا تھا، جو آپ نے لکھا تھا، وہ رضاعت کے مسئلے پر ہی تھا۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی حیات کا سب سے پہلا فتویٰ جو لکھا تھا وہ رضاعت کے مسئلے پر تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 مہینے تک جاری رہا۔ اس مدت میں بمشکل 8-10 فتوے لکھے۔ بعد کے فتووں میں حضرت نے اصلاح بھی فرمائی۔ یہ مشق فتویٰ نسی کی خشت اول تھی، پہلی بنیاد تھی، جو دور طالب علمی کے اختتام پر رکھی گئی۔ فراغت کے بعد مختلف مدرسوں میں رہے، وہاں اپنے طور پر آپ تحقیق کر کے آپ فتویٰ لکھتے رہتے تھے۔ جو فتویٰ جات آتے تھے، جہاں پر بھی آپ ہوتے تھے، جو فتوے آتے تھے آپ ان کو لکھتے رہتے تھے۔ پھر آپ مدرسہ شمس العلوم گھوسی میں بحیثیت صدر مدرس تشریف لائے، تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے استفادہ کا موقع ملا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ خود حضرت کی زبانی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں گیا سے واپسی کے بعد تقریباً 6 سال تک مدرسہ شمس العلوم قصبہ گھوسی میں مدرس رہا۔ اس کے بعد ابتدائی 14 مہینوں میں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہ کر فتویٰ لکھا کرتا تھا۔
اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت ارشاد فرماتے، میں املا کرتا، مگر کبھی کبھی جب حضرت موڈ میں ہوتے تو فرماتے بولو، اس کا کیا جواب ہوگا؟ معلوم ہوتا تو عرض کر دیتا، ورنہ حکم دیتے کہ بہار شریعت نکالو۔ بہار شریعت میں وہ مسئلہ جس کتاب کے حوالے سے ہوتا اس کو نکلواتے، اس کے بعد جواب ارشاد فرماتے اور میں لکھتا۔ اس طریقہ کار سے مجھے مسائل کا استنباط کا ملکہ پیدا ہو گیا۔ مسائل کی تخریج، مسائل کو نکالنے، تلاش کرنے کا جو الحمدللہ ملکہ ہے وہ اس طریقے سے حاصل ہو گیا۔ جن کو صدر الشریعہ کی صحبت حاصل ہو جائے، صاحب بہار شریعت کے ساتھ ان کی صحبت میں، ان کی نگرانی میں جن کو فتوے لکھنے کی سعادت حاصل ہو، پھر ان کی فتویٰ نویسی کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ فرماتے کہ فتویٰ نویسی میں میری جو بھی حیثیت ہے وہ حضرت صدر الشریعہ کی اس خاص تربیت کا نتیجہ ہے۔ 14 ماہ تک میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے استفادہ کرتا رہا، اس کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا۔ 1375 ہجری میں جب آپ کا تقرر بحیثیت مدرس مدرسہ مظہر اسلام بریلی شریف میں ہوا، جی شارح بخاری علامہ شریف اللہ قمجدی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا 1375 میں مدرسہ مظہر اسلام بریلی شریف میں بحیثیت مدرس الحمدللہ آپ کا وہاں پر انتخاب ہوا تھا، تو آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ آ گئے۔ بریلی شریف آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب سرکار مفتی اعظم ہند کی صحبت نصیب ہو گئی، اور یہاں ایک عرصہ تک حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کرتے رہے۔ مدرسہ ایک وقت کا تھا، درس کے اوقات میں تدریس کے فرائض انجام دیتے اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتے۔ گرمیوں میں تقریباً 2 بجے سے لے کر عصر تک فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے، بعد فجر کے اوقات مطالعہ کے لیے مخصوص تھے۔ حضرت شارح بخاری رحمت اللہ علیہ نے 100 سالہ جشن ولادت حضور مفتی اعظم ہند منعقدہ 11، 12، 13 رجب 1412 ہجری میں ایک مقالہ مفتی اعظم ہند اپنے فضل و کمال کے آئینے میں ترتیب دیا تھا۔ اس میں آپ نے اپنی مشق فتویٰ نویسی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اب آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں، شارح بخاری خود لکھتے ہیں کہ میں بریلی شریف حاضر ہوا اور حضرت مفتی اعظم نے اپنے دارالافتاء کی خدمت میرے سپرد فرمائی۔ ہوتا یہ کہ میں مسائل دن میں لکھ لیا کرتا اور بعد نماز عشاء حضرت کو سناتا تھا۔ یہ معمول مسلسل 11 سال تک رہا۔ غور کیجئے، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں 11 سال تک کوئی فتوے لکھ کر پیش کرتے رہے تو ان کی فتویٰ نویسی کا حال کیا ہوگا۔ میں اس میدان میں نووارد نہیں تھا، فتویٰ نویسی کا اچھا خاصا تجربہ رکھتا تھا۔ میں نے زمانہ طالب علم سے فتویٰ نویسی شروع کر دی تھی۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے یہاں آئے ہوئے مسائل دیتے اور میں لکھا کرتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے پہلا فتویٰ میں نے بھی رضاعت ہی کا لکھا تھا جو ابھی آپ نے سنا۔ فراغت کے بعد لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر گھوسی مقیم تھا تو یہ میری فیروز بختی تھی کہ حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ ان دنوں 1366-67 ہجری 1947-48 عیسوی میں اپنے دولت قضا پر ہی تشریف رکھتے تھے۔ میں روزانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضرت کے یہاں آئے ہوئے مسائل لکھا کرتا۔ اگرچہ اس کی صورت یہ ہوتی کہ حضرت املا فرماتے، چونکہ ان دنوں حضرت کی بینائی کمزور تھی، اس لیے تائیدی عبارتیں میں ہی نکالا کرتا تھا۔ اس طرح فتویٰ لکھنے کی اچھی خاصی مشق ہو گئی تھی۔ فرماتے میں بغور سوال پڑھ کر، سائل کی منشا سمجھ کر، پوری توانائی صرف کر کے، دماغ حاضر کر کے جواب لکھتا تھا۔ میں اپنے اوپر جو وثوق اس وقت رکھتا تھا اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی میرے لکھے ہوئے مسائل پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف حضرت مفتی اعظم ہند کا یہ حال تھا کہ دن بھر تعویذ لکھنے میں مصروف رہتے۔ تعویذ لینے کے لیے آنے والے کوئی خوشکن فرد بخت خبر نہیں سناتے، بلکہ ہر تعویذ کا مطلب گار اپنے دکھ، درد، تکلیف، مصیبت کی داستان سناتا تھا۔ مسلسل اذیت ناک خبریں سنتے سنتے مضبوط سے مضبوط انسان کا دل بھی بیٹھ جاتا ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن بھر صبر آزما اعصاب کو مفلوج کرنے والے ماحول کی بدولت حضرت مفتی اعظم ہند ایسے تھک جاتے کہ سوائے آرام و سکون کے کسی اور کی طرف توجہ نہ فرماتے، مگر ہوتا یہ کہ بلا ناغا بالالتزام روزانہ بعد نماز عشاء کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی بیٹھک پر تشریف لاتے اور اس طرح تشریف رکھتے گویا دن بھر آرام کیا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند بالکل تر و تازہ، چاق و چوبند، حاضر دماغ، اب میں اپنے لکھے ہوئے مسائل سناتا۔ شارح بخاری فرماتے اب میں اپنے لکھے ہوئے مسائل سناتا۔ حضرت مفتی اعظم ہند کی حاضر دماغی تیقظ قلبی کا عالم اس وقت بھی ہوتا کہ جگہ جگہ اصلاح فرماتے، عمدہ سے عمدہ تر کی طرف رہنمائی فرماتے، زور بیان کو مؤثر سے مؤثر بناتے، استدلال کو قوی سے قوی تر فرماتے، عبارت کو شستہ سے شستہ تر فرماتے، اگر تائیدی عبارت میں کمی ہوتی تو دوسری زیادہ مناسب اور موضوع عبارت کی رہنمائی فرماتے، اگر عبارت میں کوئی بھول چک ہوتی تو فوراً تنبیہ فرماتے اور اسے صحیح کرتے۔ چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ شارح بخاری فرماتے کہ ایک دفعہ میں نے لکھا تھا تو فبیہا، فرمایا فبیہا کے ساتھ تو کا کیا جوڑ۔ ایک دفعہ میں نے حدیث رفاع لکھی تھی صحیح، مگر میں نے پڑھ دیا لا حتی تذوقی اسیلتک، فرمایا کیا پڑھا؟ ہمارے اعظم گڑھ کے عرف میں مہر کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے مہر کے لیے تانیث کا صیغہ استعمال کیا، فوراً تنبیہ فرمائی۔ الحمدللہ ایک دفعہ یہ سوال آیا کہ ہندہ کی زید کے نابالغی میں شادی ہوئی، بالغ ہونے کے بعد ہندہ زید کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں، اس مسئلہ کی 10-12 صورتیں ہیں۔ مثلا نکاح کے وقت ہندہ کے باپ یا دادا زندہ تھے یا مر گئے تھے، موجود تھے تو نکاح ان کی اجازت سے ہوا یا خود انہوں نے پڑھایا تھا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بڑی محنت سے دن بھر صرف کر کے اس کی تمام شقوں کی تفصیل لکھی تھی اور خوش تھا کہ آج حضرت مجھے داد ضرور دیں گے، دعائے خیر سے نوازیں گے، مگر جب سنانا شروع کیا تو فرمایا یہ جواب سائل کو کیا مفید ہوگا؟ یہ شق در شق طوفانی جواب کس کے پلے پڑے گا؟ جواب میں اپنا مبلغ علم ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عام طور پر نکاح کفو میں مہر مثلی کے ساتھ ہوتا ہے اور نابالغ بچوں کا نکاح باپ دادا ہی کرتے ہیں، اور باپ دادا نہیں تو سائل اس کو لکھا کرتے ہیں۔ اس لیے جواب میں صرف اتنا لکھے کہ اگر یہ نکاح باپ دادا نے پڑھایا تھا یا ان کے اذن سے ہوا تھا اور کفو میں مہر میں غبن فاحش کے بغیر ہوا تو صحیح اور نافذ ہے، الحمدللہ۔ اور اگر واقعہ کی صورت کوئی دوسری ہو تو دوبارہ اس صورت کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر بھیجیں۔ اس اصلاح کا حاصل یہ ہے کہ سائل حکم شرعی اس لیے معلوم کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے، پیچ در پیچ شق در شق جوابات سے وہ الجھ جائے گا اور صحیح حکم کو متعین نہ کر سکے گا۔ نیز خدا نہ ترس لوگ ان سب شقوق میں اپنے پسند کی شق اختیار کر لیں گے، اگر واقعہ کے مطابق نہ ہو اس طرح وہ حرام میں مبتلا ہوں گے اور سہارا آپ کے فتویٰ کا لیں گے۔ اس لیے جواب اس پہلو پر دیا جائے جو ظاہر ہو اور قیود بڑھا کر دوسرے شقوں کی نفی کر دی جائے۔ اس ہدایت سے حضرت نے رسم مفتی کے اہم قاعدے کی طرف رہنمائی فرمائی کہ مفتی کو اپنی طرف سے شقیں قائم کر کے جواب نہیں دینا چاہیے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ میں بریلی شریف کے ایام قیام میں 25,000 مسائل لکھے ہیں، الحمدللہ 25,000 مسائل کے جوابات آپ نے لکھے ہیں، جن میں 20,000 صرف بریلی شریف کے قیام میں، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر بریلی شریف کے بعد پھر آپ نے تو الحمدللہ ہزاروں مسائل لکھے، صرف بریلی شریف کے قیام کے دوران آپ نے 25,000 مسائل لکھے، جن میں 20,000 کے لگ بھگ وہ مسائل ہیں جن پر حضرت کی اصلاح ہے۔ کاش وہ سب محفوظ ہوتے تو ایک اہم خزانہ محفوظ ہوتا، پھر دنیا دیکھ لیتی کہ حضرت مفتی اعظم ہند کا تبحر علمی دقت نظر اور نقطہ رسی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ مجلس عموماً 2-3 گھنٹے کی ہوتی، کبھی 4 گھنٹے کی بھی ہوتی۔ میں تھک جاتا، اکتا جاتا، مگر مفتی اعظم ہند پر تکان یا اکتاہٹ کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ دن بھر کا تھکا ہوا انسان رات میں بھی اتنا حاضر دماغ ہو، یہ انسانی قوا کے بس کی بات نہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت مفتی اعظم ہند ان منتخب روزگار نفوس قدسیہ سے تھے جن کا علم بھی لدنی ہوتا اور قوائے بشری بھی لدنی اور دل و دماغ بھی لدنی، جن کا سب کچھ لدنی ہوتا ہے، الحمدللہ۔ شارح بخاری
عطائے مفتی اعظم ہند، نائب مفتی اعظم ہند علامہ شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتویٰ نویسی پر کچھ باتیں میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ سفر کی 5 تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، 6 تاریخ سفر کی 6 تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حضرت کے مزار پاک پر جو رحمتیں تو نازل فرماتا ہے، ہم سب کو بھی اس سے، ہمارے ناظرین و سامعین کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی اس سے حصہ عطا فرما، اور ان رحمتوں کی برکتوں سے تمام طرح کی زمینی آسمانی بیماریوں بلاؤں سے محفوظ رکھ کر گنا بالخیر کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔